اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن آیات نمبر 11 تا 18 میں تنبیہ کہ دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے، سو اہل ایمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ مصیبتوں سے ڈر کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا، اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کو تنبیہ کہ بسا اوقات انسان کے بیوی بچے اس کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، سو احتیاط سے کام لیں، لیکن ان سے عفو و درگزر کا معاملہ کریں۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی ہدایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، سو جو شخص اللہ پر ایمان و یقین رکھتا ہے تو وہ اس کے دل کو ہدایت و رہنمائی عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اور اللہ اسے مصیبت سے نجات کا راستہ اور اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر ہمارے احکام کو تم تک پہنچا دینا تھا۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سو ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ تمہارے لیے دشمن ہیں، سو ان سے محتاط رہو، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور انہیں معاف کر دو تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، لیکن آزمائش میں کامیابی شرط ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ لہٰذا تم سے جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کا حکم سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جس شخص کو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ کہ اخلاص اور خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔
اللہ بڑا ہی قدردان اور بڑے تحمل والا ہے، اور وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا جاننے والا، بہت ہی زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔